علیکم، میں امداد سمرو۔ عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عام انتخابات سے پہلے عمران خان گرفتار ہوں گے یا نواز شریف؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیونکہ نواز شریف نے عمران خان کی گرفتاری کی منظوری دے دی ہے اور عمران خان صاحب نے دھمکی دے دی ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، وہ گرفتار کروائیں گے۔ اب عمران خان صاحب ظاہر ہے پنجاب حکومت کے زور پر یہ دھمکی دے رہے ہیں، اور پنجاب میں خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور خود گرفتاری کے ڈر سے اسلام آباد نہیں جا رہے کہ اسلام آباد جائیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے ایک دھمکی دی ہے نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب نے دے دی ہے منظوری۔ لہذا سوال تو یہی بنتا ہے کہ پہلے کون گرفتار ہوگا؟ اب کون بنے گا کروڑ پتی تو اور بات ہی، اب کون بنے گا نیا قیدی، عمران خان یا نواز شریف؟ اب ادھر مسلم لیگ نون نے تیاریاں شروع کر دی ہوئی ہیں۔ آج مسلم لیگ نون نے آج سے اعلان کر دیا ہے ملک بھر میں ورکرز کنونشنز کا، اور ان ورکرز کنونشن کے پیچھے وجہ کیا ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو عمران خان صاحب دوبارہ اب انٹرویوز دینا شروع کر دیا وہ انہوں نے، کیونکہ عوام میں نکل نہیں پا رہے۔ انہوں نے ریلیز اپنا شروع کر دی ہوئی تھی لاہور میں 7 سے 20 تک، وہ ریلیز بھی چل رہی ہیں 7 دسمبر سے۔ اچھا، ان ریلیز کا کوئی خاص اثر نہیں نظر آ رہا۔ عمران خان صاحب کی جو تحریک تھی وہ بالکل تھم سی گئی ہے۔ اب وہ تحریک کے اندر صرف ایک دھمکی ہے جو عمران خان صاحب بھی دے رہے ہیں، جو فواد چودھری بھی دے رہے ہیں، جو پی ٹی اے کے دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں، بلکہ اب تو یہ دھمکی آ گئی ہوئی ہے کہ اگر پرویز الہی نے اسمبلی نہیں توڑی تو ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ کوئی اور دھمکی نہیں دے رہا، یہ دھمکی دے رہے ہیں صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر، جن کو وزارت داخلہ سے ہٹا کر آبپاشی کا وزیر بنا دیا گیا تھا۔ تو بہرحال ہاشم ڈوگر صاحب کی اچھی خاصی اپنا جب وزیر داخلہ تھے تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملات ان کے گڑبڑ بھی ہوئے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک طرف دھمکیاں ہیں اپوزیشن کو، یعنی عمران خان صاحب کی اپوزیشن کو، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو وزیر مشیر رہنما ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں اپنے سی ایم کو، پرویز الہی صاحب کو۔ 2-3 روز پہلے جو دھمکی دی تھی اپنا فواد چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر پرویز الہی صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مستقبل میں ہمارے ساتھ اتحاد رکھنا ہے اور اگلا الیکشن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ لڑنا ہے یا مل کر لڑنا ہے، تو پھر پرویز الہی کو اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی۔ اگر اسمبلی نہیں توڑیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ اتحاد ختم کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب تو ظاہر ہے، سیدھی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے میں نہیں ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جو انٹرویوز پر آ گئے، تحریک جو ہے وہ دم توڑ چکی ہوئی ہے۔ اب انٹرویوز میں عمران خان صاحب پرانے وہ کیا ہوتا ہے جو پچھتاوا، ایک پچھتاوا عمران خان صاحب کو ہے، ایک پچھتاوا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی انٹرویوز میں پچھتاووں کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو انہوں نے کل دیا ایک ٹی وی چینل کو۔ اب ظاہر ہے وہ ٹی وی چینل تو نہیں ہے، نیوز چینل تو نہیں ہے، تھوڑے عرصے کے لیے میں نے بھی وہاں کام کیا ہوا ہے۔ نیوز چینل نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہے، بس وہ ایک ایجنڈا اپنا سیٹل کرنے کے لیے، ایجنڈا بنانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر انٹرویو تھا۔ انٹرویو کیا تھا؟ خوش آمد ہوتی ہے جس طرح کی جاتی ہے، کوئی سخت سوال نہیں ہے، اور کوئی ہوتا ہے نا انٹرویو کرنے والا جب 1-on-1 انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں جرا ہو رہی ہوتی ہے پراپر۔ اگر آپ نے کبھی انٹرویوز دیکھے ہوں 1-on-1 تو افتخار احمد صاحب کا جو جواب دہ پروگرام تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ انٹرویو کس طرح لیڈران کو گرل کرتے تھے، وہ اس کے دائرے کے اندر رہ کر سوال ہوتا ہے نا، سوال جرا ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب سے جرا تو ہوتی نہیں ہے، بس عمران خان صاحب کو فل ٹاس دیا جاتا ہے اور میچ فکسڈ کی طرح فکسڈ انٹرویوز ہوتے ہیں، تو فل ٹاس دیا جاتا ہے، عمران خان صاحب اس کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ تو اسی طرح کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ اسمبلی توڑ دیں گے، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا لیکن دل ان کا نہیں کرتا کہ وہ اسمبلی توڑیں گے۔ دوسرا، باجوہ صاحب کے متعلق انہوں نے پھر صرف باجوہ صاحب نہیں، اب انہوں نے ذرا معاملہ اور لمبا کر دیا ہوا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا باجوہ صاحب نے ساتھ دیا، باجوہ صاحب کے ساتھ کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، اور باجوہ صاحب اور جس نے بھی تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیا، یعنی میری حکومت بھیجنے میں، وہ سارے کے سارے میر جعفر میر صادق ہیں۔ یہ مطلب کمال ہے عمران خان صاحب کا۔ اور پھر 9 اپریل کی رات کو تھپڑ والی کہانی، اس پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی مجھے تھپڑ مارتا تو پھر میں جو جواب دیتا تو پھر تو اس کی گونج پوری دنیا میں ہوتی۔ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت، تو پرائم منسٹر کو تھپڑ نہیں مارے جاتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر کو نااہل کیا جاتا ہے، اپنا پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے
قید کیا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، تھپڑ نہیں مارے جاتے، اور یہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے لیے ایک بنا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے منہ پر وہ پنجے کا نشان، ہاتھ کا نشان، تھپڑ کا نشان، وہ تصویریں بھی وائرل ہوئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو اچھی خاصی کٹ پڑی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد اس سے پہلے ہیلی کاپٹر لینڈ کیے تھے، پھر تھپڑ شپڑ پڑا، اور اس کے بعد پھر پرزن وینس آئیں، تو پھر عمران خان صاحب بہت کچھ لے کر جانا چاہ رہے تھے، لیکن بس ایک ڈائری تھی جس میں عمران خان صاحب کی جان تھی، جس میں سارے راز تھے، تو وہ ڈائری لے کر عمران خان صاحب 9 اپریل کی رات کو نکل گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اگر کوئی ہاتھ لگاتا تو میں پھر بتا دیتا، اور ظاہر ہے پھر اس وقت پر انسان لڑ بھی پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ شاید عمران خان صاحب لڑ سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب طاقتور کے سامنے نہیں بات کر سکتے کبھی بھی، کسی بھی طاقتور کے سامنے۔ خان صاحب کمزور کے اوپر وار کرتے ہیں۔ ابھی بھی باجوہ صاحب چلے گئے ہیں تو پھر نام لے کر ان کے اوپر پراپر تنقید کر رہے ہیں، اس سے پہلے عمران خان صاحب اشاروں میں نیوٹرلز اور اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک تو یہ باتیں تھیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے انٹرویو میں وہ یہ تھی کہ اگر نواز شریف صاحب لاہور لینڈ کرتے ہیں تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ اب یہ سوال تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل گرفتار کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے، ہماری ساری تیاری مکمل ہے، ہم ایک چیز کریں گے۔ اب پنجاب میں عمران خان صاحب یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں میری حکومت ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے۔ پنجاب کیا، آزاد کشمیر، وہاں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے ایک اور انٹرویو دے مارا ہے، سلیم صافی کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی کھال اتاری ہے، کھال ادھیڑی ہے، بلکہ اتارنا تو وہ ہوتا ہے نا کہ پراپر بندہ وہ جس طرح کسائی کھال اتارتا ہے بڑا طریقے سے، کھال ادھیڑنا تو کوئی اور چیز ہوتی ہے نا۔ تو کھال ادھیڑی ہے عمران خان صاحب کے سیاسی بیانیے کی، عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کی، عمران صاحب کی سیاسی جو بصیرت کی، تباہ و برباد کر دیا۔ وہ کلکلاں کے سیاستدان ہے، اپنا مالدار آدمی تھے، عمران خان صاحب نے چمک کے زور پر ان کو وزیر اعظم بنایا، اور وہ اب عمران خان صاحب کو ایسی عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں کہ خان صاحب یاد کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کو غلط فہمی ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے۔ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے، پنجاب میں حکومت ہے پرویز الہی کی، اور پھر پرویز الہی پنجاب حکومت کو استعمال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کیا خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشامد کے لیے، اس کو رام کرنے کے لیے۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، فوج کہہ رہی ہے، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر سب کہہ چکے، موجودہ آرمی چیف کہہ چکے، سابقہ آرمی چیف کہہ چکے کہ اب فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے۔ مگر پرویز الہی صاحب تجربہ کار ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ جتنی مرضی اے پولیٹیکل ہو جائے لیکن ان کو راضی رکھنا ضروری ہے بھائی، ان کو راضی نہیں رکھیں گے تو پھر یہ حکومتیں، یہ رجواڑے، یہ گجرات، یہ منڈی باؤدین، یہ باولپور اور یہ چکوال، یہاں سے بھی ایک سیٹ نہیں ملے گی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اب اس کو پرویز الہی صاحب ظاہر ہے ٹکے ٹوکری ہو گئے تھے نا پولیٹیکلی، تو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، تو اب وہ اپنے آپ کو دوبارہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا آپ کو پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ تو حکومت تو ہے پرویز الہی صاحب کی۔ عمران خان صاحب غلط فہمی کا شکار ہیں، لوگوں کو باور کرانے کی پنجاب میں میری حکومت ہے، نواز شریف اگر لاہور میں لینڈ کریں گے تو میں نواز شریف کو گرفتار کر لوں گا۔ اچھا جی، نواز شریف کو آپ گرفتار کر لیں گے، آپ ذرا اپنی ایف آئی آر تو کروا دیجئے، جو آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا اس حملے کی جو ایف آئی آر ہے وہ تو آپ کی مرضی کی نہیں ہوئی، تو آپ ایک ایف آئی آر، چھوٹی سی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکے، تو آپ اس نواز شریف کو گرفتار کریں گے جو بقول آپ کے، جو بقول عمران خان صاحب کے کہ ان کو لایا جا رہا ہے، مجھے نائل کروایا کر نواز شریف کو واپس لا کر ان کے کیسز ختم کر کے ان کو دوبارہ سیاست میں لایا جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ جو ہیں یہ برا نہیں سمجھتے تھے کرپشن کو، تو یہ ان کے مددگار، ان کے مالی سہولتکار ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر خان صاحب، پھر پرویز الہی صاحب کی حکومت کیوں گرفتار کرے گی بھائی؟ وہ تو آپ کے کہنے پر اسمبلیاں نہیں توڑ رہے، اس کے لیے تو آپ کو دھمکیاں دینی پڑ رہی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان معاملات کو۔ شہباز گل کے اوپر لاہور میں اپنا پنجاب میں مقدمات ہو رہے ہیں، تو آپ کی حکومت اگر ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ تو خان صاحب، ایک اور چیز، خان صاحب ظاہر پتہ نہیں ہوتا عمران خان صاحب کو، وہ مطلب اس دن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، بلدیاتی انتخابات تھے جو آزاد جموں کشمیر کے پہلے مرحلے کے، اس میں پی ٹی آئی، عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی محتسب الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف نے
آزاد کشمیر میں بھی انتخابات جو ہے وہ جیت لیے ہیں، اور انہوں نے مبارکباد دی سردار الیاس تنویر کو اور پارٹی کو، اور سردار الیاس تنویر تو جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یا تنویر الیاس۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ الگ ہے، وہ ماتحت نہیں ہے سکندر سلطان راجہ کے، جن کو آپ مسلم لیگ نون کا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ ان کے ماتحت نہیں ہے۔ تو اسی دن میں نے بھی اوپر ری ٹویٹ کر دیا تھا بہرحال کہ جی خان صاحب ذرا یہ آپ پتہ نہیں کس کیفیت میں ٹویٹ کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ کوئی بتا دیں ان کو کہ وہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن الگ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو بہرحال خان صاحب نے وہ بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لاہور آئیں گے تو میں ان کو گرفتار کرواؤں گا۔ تو بھائی اگر نواز شریف صاحب آئیں گے، لاہور آتے ہیں، اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں، کراچی اترتے ہیں، جہاں مرضی اتریں، اس سے ان کو ہر صورت گرفتار ہونا ہوگا اگر وہ حفاظتی ضمانت لے کر نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں، کیونکہ وہ عدالت میں ضمانت پر گئے، پکی ضمانت نہیں تھی، مشروط ضمانت تھی، علاج کرنے گئے تھے، واپس آئیں گے گرفتار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب نے حفاظتی ضمانت لے لی تو پھر کہے کہ گرفتاری، پھر تو گرفتاری نہیں ہوگی، پھر وہ لاہور کیا اترے، وہ بنی گالہ کے ہیلی پیڈ کے اوپر بھی اترے تو وہاں پر بھی آپ ان کو گرفتار نہیں کروا سکتے، کیونکہ عدالت ان کی ضمانت لے چکی ہوگی۔ تو خان صاحب کو چیزوں کا پتہ ہوتا نہیں ہے، بس وہ شاید مسعود جو کہا کرتے زبردوس، تو زبردوس کرتے رہتے خان صاحب، اور نہ حالات کا پتہ ہوتا ہے، نہ وقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ اوقات کا پتہ ہوتا ہے، نہ صلاحیت کا پتہ ہوتا ہے، بس بات کرنی ہے تو کیے جاؤ۔ تو وہ بہرحال تو اب عمران خان صاحب نے جو دھمکی لگا دی ہے، لیکن اب جن کے پاس اختیار ہے، جن کی حکومت ہے اور جن کے اختیار چل بھی رہا ہے بہت حد تک، انہوں نے تو نواز شریف صاحب نے تو پرسوں کہہ دیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی گرفتاری بالکل ہوں گے، عمران خان صاحب گرفتار اور جلد ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اس وہ تو ایک تاثر تھا، سیدھا سیدھا کہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، منظوری دے دی گئی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان پہلے گرفتار ہوتے ہیں، نواز شریف پہلے آتے ہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ میری جو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، تھوڑی سی انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو آئیں گے فروری میں، اس سے پہلے شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ مچھ جیل کے مرچی وارڈ پہنچ گئے ہوں، یا پھر کوٹ لکھپت جیل، یا پھر کیمپ جیل، یا پھر اڈیالہ جیل۔ جیل بڑے، لانڈی جیل بھی ہے، منٹگمری جیل بھی ہے، جیلیں تو بڑی ہیں پاکستان میں۔ یا وہ جیل جہاں عمران خان صاحب کو مشرف کے زمانے میں رکھا گیا تھا 8 دن کے لیے، تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی بڑی کوشش کی عمران خان صاحب نے، لیکن نہیں ہوتا بھائی، 8 دن کی قید کسی سیاسی لیڈر کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی۔ میں نے بھی 8 دن جیل کاٹی، تو معافی نامہ لکھ کر آئے تھے خان صاحب آپ باہر۔ تو جس طرح آپ حکومت کو معافی نامہ بھیج رہے ہیں، بار بار بھیج رہے ہیں اس حکومت کو، کہہ رہے ہیں کہ جی میرے مقدمات اگر آپ ختم کریں تو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، یہ معافی نامہ ہی ہے نا۔ تو بہرحال اب ایک تو معاملہ یہ، اب دوسرا معاملہ جو میں نے کہا نا، انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو جتنا زور لگانا تھا لگا لیا، 60-70 جلسے کر لیے، لانگ مارچ کر لیے 2، اب اپنے لوگوں کو تھکا دیا۔ تو جب عمران خان صاحب تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں گھر میں، اب تو وہ ویڈیو لنک سے خطاب بھی نہیں کر رہے، اب وہ ایک آدھا انٹرویو دے دیتے دن میں، یا ملاقاتیں کر لیتے، مشورہ کر رہے ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کس چیز پر مشورہ کہ جی اسمبلیاں توڑنی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر حکومت نے اپنا انتخابات کی تاریخ نہ دی تو 20 دسمبر کو اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ 20 دسمبر مطلب آج میں بات کر رہا ہوں 11، تو بیچ میں 8 دن ہے، اور 9ویں دن اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ تو اسمبلیاں شاید توڑ دیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ پرویز الہی صاحب کیوں توڑیں گے اسمبلی۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب تو تھک ہار کرنا، وہ تو اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں صرف کہ ورنہ میں یہ کر دوں گا، ورنہ میں وہ کر دوں گا۔ اب کرنے کے جتنے بھی تیر چلانے تھے وہ عمران خان صاحب چلا چکے، آزما چکے۔ تو اب انگڑائی لے رہے ہیں دوسرے، وہ جو اسی انتظار میں تھے کہ عمران خان صاحب کھیل کھول لیں، اس کے بعد ہم میدان میں اتریں گے۔ جب بھی کچھ دوست، ہم آپس میں یار دوست جب بیٹھ کر بات کرتے تھے، اور میں ویلاگس میں بھی یہ بات کرتا رہا ہوں، کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی، عمران خان صاحب جلسے میدان میں یہ وہ، تو میں گزارش یہ کرتا تھا کہ اکیلے ہیں نا بھئی، ایک بچہ اگر دوڑے گا ریس میں تو وہ نمبر 1 آئے گا، تو جب باقی بھی آئیں گے کھلاڑی میدان میں تو پتہ چلے گا۔ تو باقی کھلاڑی میدان میں آ رہے ہیں۔ باقی کھلاڑیوں کا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے متحرک ہونا شروع کر دیا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کا گراؤنڈ ہے پنجاب میں، انہوں نے تیزی، اور پنجاب اور ہزارہ کے پی کے میں، اور کے پی کے میں اس وقت اس بار اپسیٹ ہوگا بہت بڑا، اور عمران خان صاحب کو کے پی کے میں سرپرائزز ملیں گے، بہت بڑے سرپرائزز ملیں گے اسمبلیاں توڑنے سے پہلے بھی، اور انتخابات اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے
نہیں بھی ٹوٹتی تو 2023 میں انتخابات ہوتے تب بھی عمران خان صاحب کو بڑے سرپرائزز ملنے. تو مسلم لیگ نون نے ورکرز کنونشن کرنا شروع کر دی ہیں. آج ان کا ورکرز کنونشن ایک سیالکوٹ میں اور ایک شیرگڑھ مرزان وہاں پر ہو رہے ہیں. اور ایک اس کے علاوہ انہوں نے جو شیڈول جاری کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور صدر مسلم لیگ نون کو کہا کہ متحرک ہو جاؤ. اس میں اپنا 17 دسمبر تک جو شیڈول ہے اس میں 13 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا ورکرز کنونشن، 14 دسمبر کو لاہور میں ہوگا، 15 کو شیخوپورہ میں، 16 کو اپنا ہوگا قصور میں، 17 کو فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب ہوسٹ کریں گے. اچھا، ان کا مطلب، ان کا مقصد کیا ہے، یہ ایجنڈا کیا ہے ان ورکرز کنونشن کا؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایجنڈا دو ہیں. ایک ہے انتخابات کی تیاری. تو کیا انتخابات پہلے ہونے جا رہے ہیں؟ اگر انتخابات کی تیاری ابھی ہو رہی ہے، شروع کر دی گئی ہے، جس کے لیے ورکرز کنونشن شروع ہو چکے ہوئے ہیں، جس کے لیے اب پارلیمانی بورڈز بھی تشکیل کے مراحل میں لگا دیے گئے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے تو اپنا درخواستیں بھی منگانا شروع کر دی ہوئی ہیں. تو یہ کیا عام انتخابات اکتوبر 2023 سے پہلے ہونے جا رہے ہیں؟ سوال ہے. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ پہلے سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ انتخابات تو ہوں گے اپنے وقت پر، لیکن ٹائم تھوڑا ہے. اب آپ دیکھ لیں، آج ہم بات کریں دسمبر میں، تو تقریباً 7-8 مہینے بیچ میں بچتے ہیں جا کر انتخابات کی تیاری کے نا. تو انتخابات کی تیاری ہوگی، پھر کینڈیڈیٹس کو دیا جائے گا موقع آخری 3 مہینے جو ہوں گے الیکشن کیمپین کی، تو کینڈیڈیٹس اپنی الیکشن مہم چلائیں گے. تو اس سے پہلے پارٹیاں اپنا ماحول بناتی ہیں. تو انتخابات کی تیاریاں، یعنی وقت ہو چکا ہوا انتخابات کی تیاریوں کا، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. دوسری چیز ہے نواز شریف صاحب کی واپسی، وہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں. تو میاں صاحب کی واپسی کے لیے مسلم لیگ نون اپنا ہوم ورک کر رہی ہے. ہفتہ 10 دن 15 دن لگا کر، 1 مہینہ لگا کر ہوم ورک کریں گے، اور فروری سے پہلے یا فروری کے پہلے ہفتے میں میاں نواز شریف صاحب جو ہوں گے وہ پاکستان میں. تو جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے تو پھر اصل مقابلہ ہوگا. پھر پتہ لگے گا عمران خان صاحب کو. پھر گھوڑا ہوگا، گھوڑے کا میدان ہوگا، اور پھر وہ 2-2 پانی، وہ کہتے ہیں نا مرغے لڑانے والے، پھر 2-2 پانی ہو جائیں گے. تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.